آگ لے کر گئے اس کے در پہ شکی، در جلایا تو بی بی نے فریاد کی، میرے پہلو پہ در گر گیا ہے، میرے پہلو پہ در گر گیا ہے، آئیے آپ شاہ مدینہ۔ ابھی ایک سب سے زیادہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، بالخصوص ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان میں عوام الناس بہت ہی زیادہ جذباتی اس مسئلہ پر ہوتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو وفات ہے، جس کو شہادت کہتے ہیں، تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، بالکل جھوٹ ہے یہ۔ اہل تشیع حضرات نے قدیم زمانے سے موضوع روایت کے طور پر اپنی کتابوں میں داخل کیا، اور وہ واقعہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا، آپ کے در دولت پر معاذ اللہ حملہ کیا جانا، یہ جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑی تہمت لگائی جاتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ۔ شیعہ حضرات نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بہت بڑا بہتان باندھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو جلایا تھا۔ السلام علیکم۔ جیسا آپ نے دیکھا، انجینئر محمد علی مرزا، ڈاکٹر طاہر القادری اور مفتی صاحب نے کہا ہے کہ شیعوں نے حضرت عمر پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے بھی فاطمہ سلام اللہ گھر کو جلایا۔ یہ روایت جھوٹ ہے، انہوں نے کہا۔ شیعوں کی من گھڑت روایت ہے، انہوں نے کہا۔ شیعوں نے جھوٹ بولا ہے، یعنی انہوں نے ڈائریکٹلی شیعوں کو جھوٹا کہہ دیا۔ تو ہم پر واجب ہے کہ ان کو دکھائیں کہ انہی کی کتابوں میں کہاں کہاں لکھا ہے۔ اگر ہم نہ دکھا سکے تو بے شک ہم جھوٹے، اور اگر دکھا دیا تو آپ جھوٹے، آپ منافق، کیونکہ جو جان کر بھی انجان بنے وہ منافق ہے۔ تاریخ طبری جلد 2 پیج نمبر 405۔ زید بن کیب سے مروی ہے کہ وہاں سے عمر بن خطاب علی کے مکان پر آئے، وہاں طلحہ، زبیر اور بعض دوسرے مہاجرین موجود تھے۔ عمر نے کہا چل کر بیعت کرو ورنہ میں اس گھر کو آگ لگا کر تم سب کو جلا دوں گا۔ الفاروق پیج نمبر 76۔ حضرت عمر نے فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا یا بنت رسول اللہ، خدا کی قسم آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، اگر آپ کے یہاں لوگ اسی طرح جمع کرتے رہیں تو میں ان لوگوں کی وجہ سے گھر میں آگ لگا دوں گا۔ ازالۃ الخفا جلد 4 پیج نمبر 131۔ عمر ابن خطاب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے رسول کی بیٹی، خدا کی قسم مخلوق میں سے کوئی ہم کو تمہارے باپ سے زیادہ پیارا نہیں تھا، اور تمہارے باپ کے بعد اب ہمیں تم سے زیادہ پیارا کوئی نہیں، اور خدا کی قسم اگر یہ جماعت تمہارے پاس جمع ہوئی تو یہ بات مجھے اس بات سے نہ روک سکے گی کہ میں ان کے بارے میں فیصلہ کروں گا کہ ان کے اوپر گھر کو جلا دیا جائے۔ تاریخ مسعودی پیج نمبر 235۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ ان 3 خطاؤں میں سے ایک خطا یہ ہے کہ میری زندگی میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ توڑا گیا۔ تاریخ طبری جلد 2 پیج نمبر 205۔ اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے اپنی خطا تسلیم کی ہے کہ انہوں نے فاطمہ الزہرا کا دروازہ توڑا ہے۔ صحیح بخاری جلد 2 پیج نمبر 451۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس شخص نے اس کو غضبناک کیا، غصہ دلایا، اس نے مجھے غصہ دلایا۔ صحیح بخاری جلد 3 میں لکھا ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے ابوبکر صدیق سے ملنا چھوڑ دیا اور وفات تک ان سے بات نہ کی۔ جتنی بھی میں نے کتابیں دکھائی ہیں سب اہل سنت والجماعت کی کتابیں ہیں، جس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے بھی فاطمہ سلام اللہ کا گھر کو جلایا ہے۔ اگر آپ اپنے علماء اکرام سے بات وہ اس ٹاپک کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ اگر تحقیق کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی شیعہ ہو جائیں گے، اس لیے آپ کو وہ یہ سمجھا کر بھیج دیں گے کہ یہ
روایت غلط ہے تو آپ ان سے پوچھئے کیا غلط ہے، مصنف غلط ہے یا راوی غلط ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ مصنف غلط ہے تو آپ امام بخاری اور مسلم صاحب کو غیر معتبر کہہ رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا راوی غیر معتبر ہے تو آپ حضرت عائشہ کو غیر معتبر کہہ رہے ہیں. لاسٹ میں بس یہی کہنا چاہوں گا، خدا نے آپ کو عقل دی ہے، آپ اس کا یوز کریں تو بہتر رہے گا. والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.